بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المدين باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 27 رجب اور اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ آپ بخوبی واقف ہیں، شب معراج کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس بچے نے سورۃ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 2 نام ہیں اس سورہ کے، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے پیارے بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی اور پھر مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصی تک۔ یہ پورا ایک سفر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کے اندر آیت کا ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ صرف محض ایمان والوں کو اور لوگوں کو نشانی کے طور پر اپنی اللہ نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، اور نشانی کے طور پر یہ لوگوں کے لیے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر اللہ کی قدرت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ عیاں ہے۔ تو آج کی اس نشست کا مطلب ہمارا یہ ہے، اور یہ ٹاپک یہ ہے کہ جو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، اور شب معراج کے نام سے یہ موسوم ہے، اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، تو سائنس اور معراج یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کا آج اس موضوع پہ آج کی گفتگو ہوگی، اور اس کے اندر آپ کے سامنے سائنسی نقطہ نظر سے کچھ اہم نکات ہیں جو شاید آپ نے پہلے سنے ہو۔ بڑی ایک نئی چیز اور نئی جدت کے ساتھ سائنس نے اس کی تشریح کی ہے، تو ذرا توجہ اور دھیان سے یہ باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ پہلی بات آپ نے یہ سمجھ لینی ہے کہ مسجد حرام مکہ معظمہ کے اندر ہے، مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین کے اندر ہے، یروشلم کے اندر ہے۔ اس وقت جو ٹیکنالوجی تھی سواری کے لیے، یا اونٹ تھا یا گھوڑے ہوتے تھے، تو اگر ان پر سفر کیا جاتا تو 30 سے 40 دن لگتے تھے، لیکن ایک رات کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہ صرف وہاں تک پہنچے بلکہ آسمانوں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، رب سے گفتگو بھی کی۔ تو یہ سائنس اس کو پہلے سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج سائنس اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ قائل ہو چکی ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہوگا، لیکن سائنس ابھی تک وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ یعنی کہ سائنس مان چکی ہے کہ یہ ہوا ہوگا، لیکن یہ کیسے ہوا اس سے سائنس ابھی تک آشنا نہیں۔ تو بہرحال اس ساری گفتگو کے پس منظر سے پہلے 1-2 باتیں دھیان سے سمجھ لیجئے۔ ایک جدید تھیوری آئی ہے، اس تھیوری کے مطابق ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ کائنات دن بدن وسعت اختیار کرتی جا رہی ہے، کائنات دن بدن وسیع و عریض ہو رہی ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے میں صرف ایک نقطہ یہاں پہ پیش کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ میں سے ہمارے آباء و اجداد کسی کے 2 سال ہو گئے یہاں سے چلے گئے، کسی کے 200 سال ہو گئے چلے گئے، کسی کے ہزاروں سال ہو گئے ہیں یہاں سے چلے گئے۔ اگر کسی اور پلانٹ کے اندر اگر کوئی مخلوق وہاں پہ ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فلم چلا رہے ہیں جو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ہماری روزمرہ زندگی کی جتنی بھی معاملات ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ لائیو چل رہے ہیں پوری کائنات کے اندر۔ اور اس کائنات کے زمرے میں ایک بات بڑی مشہور و معروف ہے کہ اگر کہیں کوئی مخلوق ہوتی کسی اور سیارے کے اندر تو وہ ہمارا پچھلا احوال دیکھ رہی ہوتی لائیو،
مثال میں یہ دے رہا ہوں، آج ہم بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ آپ سے محو گفتگو ہوں، آپ یہاں پہ سن رہے ہیں، تو کہیں 1000 سال بعد، کہیں 2000 سال بعد یہ سلسلہ ہمارا کہیں کسی اور سیارے پہ لائیو چل رہا ہوتا. یعنی کہ اس کو بولتے ہیں، یہ ٹائم کے حوالے سے ٹائم اور سپیس. ٹائم اور سپیس سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے تیز ترین جو اس وقت مخلوق ہے یا جو دنیا کے اندر شے ہے وہ سپیڈ آف لائٹ ہے. سپیڈ آف لائٹ 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، آپ فزکس کے اندر پڑھتے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں، 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ، میل پر سیکنڈ، جبکہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دنیا کی تیز ترین جو ہے وہ کیا ہے؟ سپیڈ آف لائٹ ہے، روشنی کی رفتار ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کی رفتار سے بھی تیز جو ہے وہ انہوں نے معراج شریف آپ نے وہ کیا، اور مختلف جو ہے وہ ہمیں احکامات بھی دیے اس حوالے سے. اب یہ چیز جو ہے یہ سائنس آج مان چکی ہے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگ مانتے نہیں تھے، اس پورے واقعے کے جو ہے وہ انکار کر دیا کرتے تھے، لیکن سائنس نے کم از کم تصدیق کر دی. ہم تو بحیثیت مسلمان الحمدللہ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا بھی ہے اور یہ انہوں نے کیا بھی ہے اور آسمانوں کی سیر بھی کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ احکامات لیے بھی. بہرحال اب یہ سارا واقعہ جو ہے اس کی حصول برکت کی خاطر یہاں پہ ایک نشست منعقد کی گئی ہے کہ ہمیں اس سے کچھ چیزیں ہم نے سیکھنی بھی ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم نے اپنانا بھی ہے. بہرحال اس کا آغاز میں 1-2 باتیں ہیں، ذرا ذہن نشین کر لیجئے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایات کے اندر اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانیہ کے گھر موجود تھے. بعض روایت کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ جو ایک خانہ کعبہ کا حصہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کے گرد ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں. آپ وہاں پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا چاک کیا گیا، حلق سے لے کے ناف تک. سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا گیا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا، اس تشت کے اوپر ایمان بھرا ہوا تھا، ایمان سے میرا دل دھویا گیا اور میرے اندر ایمان بھر کے میرے سینے کو بند کر دیا گیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پر سوار کرایا گیا. سواری پر سوار کرانے کے بعد وہ سواری آپ جانتے ہیں براق کے نام سے مشہور ہے، اور اس سواری کو براق کیوں کہتے ہیں؟ برق سے یہ نکلا ہے، اور برق کے اصطلاحی میننگ کیا ہے؟ بجلی کی رفتار سے چلنے والی سواری. جو بجلی کی رفتار سے سواری چلتی ہے اس کو براق کہا جاتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک پہنچایا گیا. اس دو سفر کے دوران یہ سفر کا پہلا مرحلہ تھا، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نظارے بھی کیے، جن میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر موجود ہیں اور حالت نماز میں. پہلا مرحلہ پہنچا مسجد اقصی تک. وہ ایک آج کل آپ ویڈیو کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں، ایک پتھر وہاں پہ پڑا ہوا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سواری کو باندھا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر وہ موجود ہے. تو باندھنے کے بعد وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی موجود ہیں، اور پھر اس موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش جتنی بھی آئے وہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود. اور اس دوران جبرائیل امین نے اذان کہی اور پھر اقامت بھی کہی، نماز کا وقت چونکہ ہوا چاہتا تھا. اس دوران تمام انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب یہاں پہ امامت کون کرائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو کو جبرائیل امین نے پکڑا اور آپ کو وہاں پہ کھڑا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء مقتدی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امام تھے. نماز کا جو ہے وہ مرحلہ ادا کیا گیا. اب اس کے بعد یہ براق کا یہ سواری مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ایک نوری سیڑھی جو ہے وہ لگائی گئی جو آسمان و زمین کے درمیان، آپ اس سے جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے اور پہلے آسمان پر پہنچ گئے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. پہلے آسمان کے اوپر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ان کے ساتھ میں بھی گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، اور بیٹا کہہ کے پکارا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جنت اس حد تک دکھائی گئی کہ آپ بلا اختیار جب جنت کی لذتیں اور جنت کی جو ہے وہ نظارے جب آپ کے سامنے آئے اور مختلف پھل اور گوشے سامنے آئے تو آپ بے اختیار جو ہے وہ لپکے، یعنی کہ جس طریقے سے آپ کی بالکل چیز آپ کی پہنچ میں ہو، تو آپ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوزخ جب دکھائی گئی تو آپ ایک لمحے کے لیے پیچھے سرکے، کیونکہ دوزخ کی جو ہیبت ہے اور اس کی جو ہے اس سختی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بہرحال دوسرے آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ ہم ہیں ان سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اسی ملاقات کے دوران انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پہ بیت المعمور ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ ہے جیسا زمین کے اوپر ہے، مکہ معظمہ کے اندر مسجد حرام ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے حدیث کے اندر سنا ہوگا کہ وہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں اس بیت المعمور کے، اور فرشتوں کے بارے میں آتا ہے جو صبح جن کی جو کرتے ہیں صبح بھی اور شام کو بھی، اور زندگی کے اندر جب ایک دفعہ کوئی فرشتہ اس بیت المعمور کا طواف کرتا ہے تو زندگی بھر اگلی دوسری دفعہ اس کی باری نہیں آتی، اتنی وسیع و عریض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ کی جو ہے وہ محو عبادت ہے، اور وہ فرشتوں کی صورت میں۔ بہرحال یہ تمام معاملات ہیں۔ تو ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو اس بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور پھر جو ہے وہ اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے، جو ان 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے، یا جو بھی معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب چوتھا مرحلہ شروع ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کہا کہ چلیں، بڑھیں آگے چلیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سدرۃ المنتہا سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھ گیا تو میرا جو ہے وہ پر جو ہے وہ میں خود جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جاؤں گا، لہٰذا میری استطاعت نہیں ہے کہ میں اب آگے بڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکیلے ہی اس سدرۃ المنتہا کے آگے 70,000 پردوں میں اللہ چھپا ہوا ہے، 70,000 پردے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں پہ جو آپ کو بٹھانے کا مقصد صرف اتنا ہے، یاد رکھیں تمام شریعت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کے اوپر نازل کی ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اوپر آئے 1,24,000 کم و بیش، تمام کے اوپر مختلف شریعت نازل کی ہے، اور شریعت آسمان سے اوپر آسمان سے نیچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تحفے عطا کیے آپ وسلم کو، اور وہ ان تمام تر تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ وہ نماز تھی۔ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تحفے میں عطا کی۔ جب آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا حال احوال ملاقات کا کہ ہوا کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تحفے میں 50 نمازیں دی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیں اللہ سے کچھ کم کروائیں۔ الغرض یہ سلسلہ کم ہوتا گیا، آپ آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی، آپ ان کو واپس بھیجتے رہے، کم کرواتے رہے، 5 کر کے کم ہوتی گئیں، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں، اور 5 جب رہ گئی تو جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اور کم کروائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور پھر بار بار اس کو کم کرواؤں، لہذا 5 جو ہے وہ میری امت جو ہے وہ اس کو ادا کرے گی اور مجھے امید ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہاں سے ظاہر ہے، آپ ہر کام سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تمام احکامات اوپر سے نیچے آتے گئے، تمام انبیاء یہاں پہ موجود تھے زمین کے اوپر،
تمام احکامات جبرائیل امین کے ذریعے لوگوں پر آتے گئے، انبیاء پر، اور پھر انبیاء نے آگے لوگوں کو کرنے کا حکم دیا۔ دنیا کے اندر واحد عبادت ہے اور وہ ہے نماز۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آئے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ پیدا کیا ہے، تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے، تمام تر احکامات کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اور تمام احکامات یہاں پہ ہمیں بتائے گئے ہیں رہتے ہوئے، لیکن واحد عبادت ایسی ہے کہ وہ اللہ کا نبی خود لے کے ہمارے لیے آیا اور ہمیں کرنے کی تلقین کی اور ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال بہت سارے واقعات ہمیں اور بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن سب سے اہم ترین سبق آج کی اس نشست کا اور اس تمام معجزے سے جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ہے اللہ کی نماز، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اور ایسی یہ پیاری عبادت ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ، اور انہوں نے بتایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ سے، جب میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں خود اللہ کے ساتھ محفی گفتگو ہو جاؤں تو اس وقت میں کیا کرتا ہوں؟ نماز ادا کرتا ہوں۔ تو یہ نماز دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں رب جو ہے وہ برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تو رہی آج کا جو ہمیں اس تمام واقعے سے سبق ملا۔ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ سائنس نے بھی تصدیق کر دی کہ کس طریقے سے اتنا وسیع و عریض جو ہے وہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا کیا، اور تمام تر کائنات کی وسعتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور یہ سفر جو ہے یہ کوئی چند سو یا سینکڑوں سالوں پر محیط نہیں ہے، یہ اربوں سال چاہیے۔ یہ جس زمین کے خطے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سولر سسٹم ہے، سورج اس کا مرکز ہے، اس کے گرد 9 سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ان 9 سیاروں کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ زمین بھی ہے جس پر تمام مخلوقات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ سولر سسٹم ہے ہمارا۔ اب اس سولر سسٹم کے اندر ایک گلیکسی ہے جسے کہکشاں کہتے ہیں۔ ایسا ہمارا سولر سسٹم 9 سیاروں پر محیط، لاکھوں ایسے جو ہے وہ سولر سسٹم اور بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دنیا میں نہیں، ہماری گلیکسی کے اندر، جس گلیکسی کا نام ہم کہتے ہیں ملکی وے۔ ملکی وے ایک گلیکسی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ حال ہے ہمارا، اور اس حال کے اندر اتنے فاصلے پہ ایک سولر سسٹم ہے۔ تو اگر میں اتنا ہی فاصلہ کر لوں تو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی گلیکسیز ہوں گی۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ ایسی گلیکسیز ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی۔ اب آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں گراؤنڈ کے اندر، یہ گراؤنڈ کتنا وسیع و عریض گراؤنڈ ہے، اتنے کمرے کا جو شمار ہے ایسے ہزاروں گلیکسیز اور ہوں گی۔ یعنی کہ جس طریقے سے کروڑوں سولر سسٹم ہیں ایک گلیکسی کے اندر، ایسی ہزاروں گلیکسیز ہیں جن کے اندر ارباں سولر سسٹم ہے۔ تو شروع میں نے آپ کو کہا کہ ایک تھیوری انٹروڈیوس ہو رہی ہے، اور اس تھیوری کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ تھیوری کہتی ہے جی کہ اگر انسان ایک سولر سسٹم سے دوسرے سولر سسٹم میں قدم رکھتا ہے تو وہ دراصل پورا ٹائم اینڈ سپیس وہ اگر اس کو کنٹرول کر لیں، ٹائم اینڈ سپیس کو کنٹرول کر لیں تو وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ سائنس اس حد تک مان چکی ہے۔ بہرحال آپ کی دلچسپی کی خاطر ایک بات یاد رکھ لیں کہ انسان جس گلیکسی کے اندر ہم رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں ملکی وے۔ اگر گلیکسی تک ہمیں سفر کرنا ہو، یعنی کہ گلیکسی کے کارنر تک، کونے تک سفر کرنا ہو، تو 500 سال چاہیے ہمیں۔ 500 سال رفتار کیا ہو؟ روشنی کی رفتار کے ساتھ۔ اگر روشنی کی رفتار کے ساتھ 500 سال انسان سفر کرتا رہے تو وہ ایک کنارے تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک جانا ہو تو 13.4 ارب سال چاہیے ہمیں ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک جانے کے لیے۔ اور رفتار کیا ہونی چاہیے؟ روشنی کی سپیڈ کے ساتھ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے ساتھ، تو پھر ہم دوسری گلیکسی تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی دلچسپی والی بات زیادہ یہ ہے کہ ٹائم اگر رکا ہوا ہو، تب ٹائم اگر رکا ہوا ہو تب آپ پہنچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو ٹائم کو روکنا اب یہ سارا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا
تو وہ کس طریقے سے پہنچ گئے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ٹائم اینڈ سپیس کو کنٹرول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جس دروازے سے آپ گزرے اس کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، جس پانی کے ساتھ آپ نے وضو فرمایا تھا اس کے قطرے بھی خشک بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم اگر نہ رکتا، ہم 500 سال بعد ایک جگہ پہ پہنچتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ٹائم نہ رکتا تو وہ 1000 سال کی مسافت اور ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا کیا، لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب ملاقات ابو جہل سے ہوئی تو ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تو راتوں رات بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی، پھر آسمانوں کی سیر کی، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر کی منازل طے کیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتا وہ کہتے ہیں جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی دو جہاں کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے کام کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ان کا اپنا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتا، لیکن چونکہ وہ سچے صادق اور امین ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ایک رات کے اندر یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے روک دیا، جو جہاں تھا وہیں پہ رہا۔ سائنس پہلے مان ہی نہیں رہی تھی، آج سائنس نے تحقیقات کی اور اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ یقیناً پاسبل ہے، اور اس کا جو ہے تصدیق جو ہے یہ قرآن پاک سب نے پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور بات آخری ہے، ختم کرتے ہیں اس کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، اس دربار کے اندر تمام، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی بادشاہت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ ان کے دربار کے اندر چرند پرند حیوانات نباتات تمام موجود تھے۔ تو جب سب کی اٹینڈنس لگی تو ہدہد جو ہے وہ غیر حاضر تھا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کیوں نہیں ہے، تو اگر وہ آتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ جب ہدہد آیا تو اس سے پوچھا گیا بھائی تم کیوں نہیں حاضر تھے، غیر حاضر کیوں تھے؟ اگر کوئی جواز پراپر نہ پیش کیا تو تمہیں اس کی سزا ملی۔ انہوں نے کہا جی کہ یمن کے ایریا ہے 900,000 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں پہ ایک عورت رہتی ہے اور وہ وہاں پہ حکومت کرتی ہے، تو یہ اس کے بارے میں، اور وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ قرآن کے اندر غالباً سورہ سبا کے اندر اس کا پورا پراپر واقعہ ہے۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو تخت ہے اس کو پہلے دعوت دی جائے اور بلایا جائے۔ جب وہ آئے اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس کے پاس، میں مختصر کر رہا ہوں، لمبا واقعہ ہے، جب وہ آنے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب وہ وہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ یہاں پہ پہنچے تو اس کا تخت اس سے پہلے پہنچا ہوا۔ تو جنات چونکہ ان کے تابع تھے تو ایک جن کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی کہ میرے پاس استطاعت ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کے تخت کو لے کے آتا ہوں۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کھڑے ہیں، بیٹھیں گے تو تخت حاضر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی دیر ہے، اس سے پہلے آنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، اس نے کہا جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے پاس کتاب اللہ کا علم بھی تھا اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور اس کا علم اس کے پاس تھا، اس نے کہا جی کہ سلیمان علیہ السلام آپ پلک جھپکتے ہی جو ہے اس کا تخت یہاں پہ موجود ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک پلک جھپکتے ہی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تخت جو ہے وہ پہنچ گیا ایک لمحے کے اندر۔ تو یہ قدرت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے اور جتنا چاہے عطا کر دے۔ یہی تصدیق جو ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فاصلہ طے کر لیا ہو۔ تو یہ ایک صحابی جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی، وہ اگر تخت ایک لمحے میں لا سکتا ہے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ، تو یہ نظارے اور یہ تمام تر معاملات اور یہ سفر
یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت سے کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نصیب میں لکھا ہوا تھا اور ان کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں اس پر پورا ایمان بھی ہے۔ بہرحال پوری گفتگو کا مرکز یہ تھا کہ سائنسی حوالے سے بھی جو لوگ جستجو کرتے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر سبق آموز واقعہ وہ پہلی والی بات میں اس کو دہراؤں گا کہ اس تمام معاملے سے ہمیں کیا حاصل ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہمیں دیے ہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کو سوچنا بھی چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے ہمارے لیے لے کے آئے نماز کی صورت میں، اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ کریں گے جی؟ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں سب؟ انشاءاللہ۔ واخر دعوانا